بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ مولوی کی اصطلاح کہاں سے آئی اور کب سے استعمال ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کو تحقیر کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک سوال کے اندر کئی سوال چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، کب سے ہے یہ تو میرے علم میں نہیں کب سے آئی۔ بر صغیر میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، یہ اصطلاح کہیں اور تو ہم نے نہیں سنی، لیکن اس کا اوریجن عربی ہے۔ مولوی کا مطلب ہے مولا والا، مولا سے مولوی، اور مولا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے عربی زبان کے وہ الفاظ جن کے متضاد معنی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن میں استعمال ہوا، دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ انت مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو آقا کے طور پر بھی استعمال ہے اور غلام کے طور پر بھی استعمال ہے۔ البتہ جب مولوی کہا جاتا ہے تو مولوی کا مطلب ہے مولا والا۔ کب کہا جانے لگا اس بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ تاریخی طور پر یہ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ مولوی ہر اس شخص کو کہا گیا جو دین سے تعلق رکھتا تھا، جو مولا کی بات کرتا تھا، جو رب کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، اس کے لیے لفظ مولوی استعمال کیا جانے لگا۔ البتہ اس کو تحقیر کے لیے کب استعمال کیا جانے لگا، یہ صرف کسی ایک اصطلاح کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک مسلمانوں کے شعار کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تقریباً ہر شعار کو تحقیر دینے کا جو آغاز ہوا ہے وہ انگریزوں کے دور کے بعد سے ہوا۔ انگریز جب یہاں بر صغیر میں آئے ہیں 1857 یا اس کے پہلے بعد، اور اس کے بعد جو بر صغیر کے اندر ماحول بنا ہے، انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس مولوی کی بڑی عزت تھی، مولوی کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، استاد بھی عام طور پہ مولوی ہی ہوتے تھے، اور ان سب کو ایک پڑھا لکھا اور انتہائی مہذب اور باوقار پرسنالٹی سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر۔ تو ان کی تحقیر کرنے کے لیے اور ان کو ان پڑھ قرار دینے کے لیے سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا، کیونکہ اساتذہ عربی، فارسی اور مقامی جو زبانیں دیگر ہیں ان کے ماہر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ سرکاری زبان انگریزی کر دی۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ وہ سارا پڑھا لکھا طبقہ وہ بیک جنبش قلم اس کو جاہل قرار دے دیا گیا۔ اب یہ پہلے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے معاشرے میں، اب جب سرکاری زبان انگریزی آ گئی تو انگریزی تو کسی کو نہیں آتی تھی، جب انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ سارے کے سارے ان پڑھ قرار پا گئے۔ اب ان کی جگہ باعزت اور پڑھے لکھے کون تھے؟ جن کو انگریزی آتی تھی۔ لہٰذا بالکل وہ جو جس کو کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ، اس اعتبار سے کہ انقلاب برپا ہو گیا معاشرے کے اندر صرف زبان تبدیل کرنے سے۔ سارا پڑھا لکھا طبقہ ان پڑھ قرار پایا، فارسی کا جتنا مرضی بڑا ماہر ہو، انگریزی کا ماہر نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا، عربی کا جتنا مرضی بڑا ماہر ہو اگر اس کو کچھ نہیں آتا، اگر دین کا جتنا مرضی بڑا ماہر ہو انگریزی نہیں آتی تو کچھ نہیں آتا۔ اور یہ آج تک یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، اور پھر انگریزی بھی ٹیڑھا منہ کر کے بولنی نہیں آتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک انگریز نہیں ہے اور اس کو ٹھیک انگریزی نہیں آتی۔ یہ ایک طریقہ کار یہاں پہ صرف اور صرف، اور اس میں صرف پھر اس کو ان پڑھ قرار دے کے ہی تحقیر نہیں کی گئی، بلکہ تحقیر اس اعتبار سے بھی کی گئی کہ جو مسلمانوں کے شعار تھے، جو مسلمانوں کی باقاعدہ جو جس کے اندر بڑا اعزاز اور وقار ہوا کرتا تھا، ان وقار والی چیزوں کو بھی ڈی گریڈ کیا گیا۔ مثلا آپ یہاں پہ کہیں دنیا میں مثال کے طور پر جیسے ایرے غیرے کی مثال دیتے ہیں نا، ایرے غیرے کی مثال، اس میں ہمارے لٹریچر کے اندر جو مثالیں آئی ہیں زید بکر کی مثالیں آئی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں لٹریچر کے اندر جہاں کہیں آپ کو مثال ملے گی تو ایسے ایک عام آدمی کے طور پر جو استعمال ہوگی وہ زید بکر، مثلا زید نے یہ کیا بکر نے کیا، زید نے یہ کیا بکر نے کیا، تاکہ بالکل ان ناموں کو عامیانہ نام قرار دے دیا جائے، جیسے ایرا غیرہ ایسے زید بکر۔ تو آپ دیکھیں ذرا تاریخ میں ہمارے زید اور بکر کون ہیں؟ یعنی ہماری ان اصطلاحات کو اس طرح سے
بالکل ایک عامیانہ انداز میں بیان کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. اور پھر اسی طرح یہ جو دروازوں کے اوپر بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے دفتروں میں، خاص طور پہ جو سرکاری دفاتر ہیں، گورنر ہاؤس چلے جائیں یا آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے جائیں، آج تک جو وہاں پہ گیٹ کیپر کھڑا ہے نا، اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے اور اس نے پگڑی پہنی ہوئی. یہ شیروانی اور پگڑی اس وقت کے مسلمانوں کا شعار تھا. یہاں پہ یہ مسلمانوں کی علامت تھی. جو بہت باوقار آدمی گاؤں کا ہوتا تھا وہ ترے والی پگڑی اور وہ شیروانی پہنتا تھا، اور انہوں نے شیروانی اور پگڑی اس کو پہنائی جو ان کا دروازہ کھولنے والا تھا، اور تاکہ اس کو بھی ڈی گریڈ کیا جائے. اعلیٰ حاصل قیاس اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور اس کے اوپر سنجیدہ تحقیق ہونے کی ضرورت ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ڈی گریڈ کی گئی. مولوی کا لفظ بھی اسی میں سے ایک. لہذا مولوی جب کسی کو تحقیر سے ذکر کرنا ہو تو وہ مولوی کا ذکر کر دیتے ہیں. اور جیسے وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اصل میں لوگوں کا دل کرتا ہے اسلام کو گالی دینے کو، اور اسلام کو گالی دے نہیں سکتے، تو یہ پھر مولوی کو گالی دے کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. اور یہ مولوی پھر ایسا شاندار موضوع بنا، ہر محلے کا، ہر گلی کا، ہر پڑھے لکھے طبقے کو مولوی کے خلاف باتیں کر کے بڑا ہی مزہ آتا ہے، حتیٰ کہ مولوی کو خود مولوی کے خلاف باتیں کر کے بڑا مزہ آتا ہے. یعنی موضوع اس قدر بن گیا، اور آج تک کی اس کو تحقیر کی علامت. لہٰذا لوگ جو ہیں وہ پھر ہر داڑھی والے کو مولوی کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، کیونکہ تحقیر کے لیے ایک نشان بن گیا، اور وہ یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اعزاز کی علامت سمجھتے ہیں تو ہم اس کو بطور اعزاز دیکھیں. مجھے خود یہ کئی دفعہ سامنا ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی نہیں ہے، یہ اسکالر ہے. یعنی گویا مولوی کوئی قابل تحقیر چیز ہے، اور اسکالر ہونا جو باعث عزت بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کا شکر ہے میں ہر جگہ پہ اپنے آپ کو مولوی کے طور پر متعارف کرواتا ہوں، اور میں سب کو بتاتا ہوں کہ میں الحمدللہ مولوی ہوں. اور مولویوں کی کمیونٹی جہاں پہ لوگ مولویوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں مولوی ہوں، مولویوں کی کمیونٹی سے ہوں. آپ نے مولویوں کے خلاف جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کریں، میں مولویوں کی طرف سے مقدمہ لڑنے کے لیے حاضر ہوں. اور جب تک ہم اپنے اس مولوی ہونے کو باعث اعزاز نہیں سمجھیں گے، ہمیں کوئی دشمن نہیں سمجھنا ہے. دشمن نے تو ہماری تحقیر کے لطیفے بنائے ہیں. دشمن نے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ساری جو ہماری اصطلاحات ہیں ان کو ڈی گریڈ کر دیا ہے، اور ہمیں اس قدر یعنی پورا ہمارا سسٹم، جس کو میں نے عرض کیا کہ انقلاب برپا کیا، پیراڈائم شفٹ ہو گیا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور آج تک اندھا دھند فالو کیے جا رہے ہیں. اور جب تک ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، دیکھیں نا، ہم یہاں پہ ہوتا ہے اردو کو دوبارہ اس ملک کی زبان بنایا جائے، اس سرکاری زبان اردو بنایا جائے، اور اردو کی اہمیت کے اوپر بہت سارے یہاں پہ لوگ سرگرمیاں کرتے ہیں کہ جناب اردو کی اہمیت، لیکن وہ جو بولنے والے ہیں وہ خود انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. یعنی اردو کی اہمیت میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اور انگریزی میں تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں. جب تک آپ اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو اور اپنی اقدار کو جب تک آپ خود عزت نہیں دیں گے، کوئی دوسرا عزت نہیں دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عزت دیں. ہم نے خود اپنے آپ کو بھی ڈی گریڈ کیا ہے نا. میں ایک دفعہ کالج میں جب میں پڑھاتا تھا، اوکاڑا کالج میں، کوئی 70-72 کا سٹاف تھا، تو میں تو سب سے جونیئر آدمی تھا. بالکل نئی نئی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، کوئی سال بھی میری سروس نہیں ہوئی تھی، 1 سال تھی سروس، تو سب سے جونیئر میں تھا. تو وہاں پہ ایک پروگرام ہونے لگا، اور اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے آنا تھا. اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے آنا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا سارا پروگرام کالج کونسل بناتی ہے، سینئر لوگوں نے پروگرام بنایا. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں نا، چائے 2 جگہ پہ ہوگی. ایک جگہ پہ VIP چائے ہوگی، ایک جگہ پہ عام لوگوں کی، عوام الناس کی چائے ہوگی. اور جو اساتذہ چائے پیئیں گے وہ عوام الناس میں چائے پیئیں گے. یہ فیصلہ ہوا. تو میں سٹاف روم میں بیٹھا تھا، چند بزرگ اساتذہ میرے سامنے بیٹھے تھے. تو میں نے پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں، میں تو جونیئر موسٹ ہوں، میری نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی وقار ہے. میں
چائے نہ بھی پیوں گا تو بات بن جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. اور کس جگہ پہ چائے ہونی ہے؟ آپ کے گھر میں ہونی ہے. اور آپ اگر اپنے گھر میں اپنے آپ کو وی آئی پی نہیں سمجھتے نا تو آپ کو تھانے والا کرسی کیوں پوچھے گا بھائی؟ جس کو یہ پتا ہے کہ یہ بزرگ جب فیصلہ فرماتے ہیں وی آئی پیز کا تو یہ اپنے گھر میں بھی وی آئی پی نہیں ہے. تو جو اپنے گھر میں وی آئی پی نہیں ہے اس کو تھانے والا وی آئی پی کیوں سمجھے؟ آپ کو کیوں اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر؟ ہم ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، 3-4 لوگ، پولیس والوں نے روک لیا. تو ایک بندہ، یہ بھی اس دور کی بات، ایک بندہ تعارف کرانا، ہم سرکاری ملازم ہیں، سرکاری ملازم. وہ کہتا چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، یہ سرکاری ملازم. تو پھر ایک پوچھتا ہے کس محکمے میں ملازم؟ وہ کہتا جی اسی استاد ہیں. وہ کہتا پھر ادھر آ جاؤ، محکمہ ایجوکیشن، ایجوکیشن پورا آ جاؤ. مطلب یہ ہم نے خود اپنے آپ کو، اس ماحول کو، تو بات یہ ہے کہ ہم اون کرنا شروع کر دیں. ہم اون کریں کانفیڈنس کے ساتھ. اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اون کرتا ہوں. اور ایک اور لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے اعتماد میں یا کانفیڈنس میں اضافے کا باعث بنے. اور لطیفہ یہ ہے کہ جب 2006 میں مجھے گورنمنٹ آف پاکستان سے اسکالرشپ ملا پوسٹ ڈاک کے لیے. میں نے برطانیہ جانا تھا یونیورسٹی آف گلاسگو میں پوسٹ ڈاک کے لیے. تو ظاہر ہے میں پہلی دفعہ جا رہا تھا اور مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. لیکن میں چونکہ اس سے پہلے 2-3 سال پہلے سے پینٹ پہننا چھوڑ گیا تھا، اور میں اس سے پہلے پینٹ پہنتا تھا، اور پتلون کوٹ میرا پسندیدہ لباسوں میں سے ایک لباس تھا، اور میں ایک عرصہ تک پہنتا رہا. تو کافی سارے میرے پتلونے اور کوٹ پڑے ہوئے تھے. تو میں بڑا خوش تھا، 2006 کی بات ہے، تو میں بڑا خوش تھا کہ اب میں جانا ہے تو میں یہی سارے کپڑے استعمال ہو جائیں گے وہاں، اور نئے کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں انہی کپڑوں میں. تو کچھ جانے سے 8 دن پہلے جو ہے نا، میں پتلون کوٹ کو نہ ناجائز سمجھتا تھا، نہ آج ناجائز سمجھتا ہوں. وہ ایک لباس ہے، اگر وہ ساتر ہو یعنی پردہ سطر ڈھکنے والا لباس ہو تو کسی بھی شیپ کا لباس پہنا جا سکتا. اگرچہ میں خود نہیں پہنتا. اس وقت میرا خیال تھا کہ چلے میں پہننا چھوڑا ہوا تھا، اور وہ صرف اپنی نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے چھوڑا تھا، ناجائز سمجھ کے نہیں. تو میرا خیال تھا کہ میں اب جاؤں گا تو میں یہ سارے کام آ جائیں گے، کپڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شادی والے بھی پڑے ہوئے تھے اور کوئی اور طرح کے. تو 8 دن پہلے مجھے ایک پروفیسر صاحب ملے جو اس سے پہلے وہیں سے اسی یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاک کر کے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے مختلف ٹپس دیں کہ تم وہاں جا رہے ہو، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک ٹپ انہوں نے یہ دی مختلف ٹپس میں کہ تم وہاں شلوار قمیض نہ پہننا. میں کہا جی کیوں؟ کہتا ہے جی اس لیے کہ گورے پھر بیوقوف سمجھتے ہیں، اگر تم شلوار قمیض پہنو گے تو گورے بیوقوف سمجھتے ہیں، تو یہ نہ پہنو. تو بس اس نے یہ ٹپ دی تو ہم ٹھہرے مولوی. میرا دماغ الٹ گیا سارا. میں نے دل میں سوچا بھی تیری بھی ایسی کی تیسی اور گوروں کی بھی ایسی کی تیسی. ہمارا لباس ہے جیسا بھی ہے، کسی کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ اس لباس سے کوئی بیوقوف سمجھے. تو الحمدللہ میں پھر ساتھ جو سونے کے لیے بھی ٹراؤزر نہیں لے کے گیا، صرف شلواریں قمیضیں لے کے گیا. اور اللہ کا شکر ہے 2006 سے آج تک میں نے یورپ کے کئی ممالک میں سفر کیا ہے. انگلینڈ بھی تقریباً ہر سال جاتا ہوں، امریکہ کا بھی سفر کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے ہر جگہ جہاں کہیں بھی گیا ہوں میں شلوار قمیض کے ساتھ گیا ہوں، اور پورے اعتماد کے ساتھ، اسی ٹوپی، اسی داڑھی کے ساتھ، اسی حلیے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہمارا لباس ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. اور کسی بندے نے اگر بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کرے، کسی نے بیوقوف سمجھنا ہے تو ہمیں سمجھے، اور ہم اس کے ساتھ بات کر کے اس کو بتائیں گے کہ اس حلیے والے بیوقوف نہیں ہوتے. اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں پتلون پہنتے پھریں، تو آپ اپنے اس حلیے میں ان کو ثابت کریں کہ آپ بیوقوف نہیں ہیں. تو پھر زیادہ آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا، اور پھر آپ کی پہچان بھی ہوگی، اور یہ تحقیر کے معاملات تب ختم ہوں گے. مگر نہ ہم تو خود اپنی تحقیر کر رہے ہیں نا. تو مولوی کا لفظ کیوں تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اور آپ اگر اس کو وقار کی علامت بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اگر نہیں بنانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالی ہمیں درست سمجھ اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم
اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم، اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.